माया इलाही माया इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ या हुसूल सवाब के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ तिलावत सुनिए और बरकतें हासिल कीजिए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि स्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइहि लक़ादिर यौम तुबला स्सराइर फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्इ वल्अर्दि ज़ातिस सद्र इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिल्हज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदन वअकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा यौम तुबला स्सराइर फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्इ वल्अर्दि ज़ातिस सद्र इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिल्हज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदन वअकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैका या कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों
کنارہ میں کروں گا یا رب، ایک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، ایک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سکتی یا نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سکتی یا نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب۔ اور قبر میں گئے نہ محمد کے نظارے ہوں گے، اللہ قبر میں گئے نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں ہر ہوگا یا رب، حشر تک کیسے میں ہر ہوگا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، میں
ہائے میں نارے جہنم میں چلو گا یا رب۔ میرے عیبوں کو چھپایا ہے یا خدا، تو نے دنیا میں بھی میرے عیبوں کو چھپایا ہے یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفاری ہے۔ کر کے توبہ کر کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں، کر دو کرم گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں چلو گا یا اللہ۔ کیا جہنم میرے اللہ، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں چلو گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں چلو گا یا رب۔ ارے اب میں کری اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اللہ اللہ اللہ، اب کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹا دے ساری خطاوے میری میٹا یا رب میٹا دے ساری خطاوے میری میٹا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب میٹا دے ساری خطائیں میری میٹا یا رب میٹا ساری خطائیں میری میٹا یا رب بنا دینے بنانے دے بنا یا رب بنا دے بنانے دے بنا یا رب مجھے کو الہی خلوص کا فکر بنا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میرا غیر عمل مولا میرا غیر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا فکر قریب آئینا میرے کبھی ریا یا رب قریب آئینا میرے کبھی ریا
بنا یا رب کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں میں کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی میرے رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دینے بنا دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر
تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک پڑھنے والے کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک قرآنی واقعہ بیان کرنا ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اور یہ موصل کے علاقے نینوا میں جو قوم رہتی تھی اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی، اخلاقی پستیوں کے اندر گری ہوئی تھی، آپس میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا، ایک دوسرے کے حقوق غصب کر لیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ رب العالمین کے عذاب کی وعیدیں سنائیں۔ یہ آپس میں کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، یہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتے، چنانچہ دیکھنا کہ جب کبھی وہ اس بستی سے جانے لگیں، چلے جائیں، تو سمجھ لینا کہ عذاب الہی آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک رات جب اس قوم سے آپ سمجھ گئے کہ یہ قوم، آپ نے سمجھا کہ یہ قوم اب ہدایت لانے والی نہیں ہے، تو آپ اس بستی سے نکل گئے۔ جب بستی والوں کو پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، تو صبح انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ وہ کس طرح کہ آسمان پر سیاہ رنگ کا بادل، ہیبتناک بادل آ گیا، اور بہت سارا دھواں جمع ہو گیا جس نے سارے شہر کو ڈھانپ لیا۔ اب یہ بڑے گھبرائے اور ان کو یقین ہونے لگا کہ عذاب آنے ہی والا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے توبہ کی اور کہنے لگے کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے جو آپس کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے ان کو ادا کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کوئی تھوڑا سا حق بھی دبایا تھا تو وہ بھی ادا کر دیا، آپس میں معافی بھی مانگنے لگے، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے شہر سے باہر آ گئے۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، جانوروں کو بھی ساتھ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور زبان سے توبہ توبہ کہیں، اتنا کہنا کافی نہیں، بلکہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوا، اور دوسری بات ترک گناہ، یعنی پکا ارادہ کر لیا جائے کہ اب میں اس گناہ کو چھوڑ بھی دے جس پر نادم ہو رہا ہے، اور پھر تیسری بات کہ پکا ارادہ کر لے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا،
تو توبہ کی اندر 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. گناہ پر شرمندگی، جو کچھ گناہ ہوا اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو، پشیمان ہو، اور جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور پھر کبھی یہ گناہ نہ کرنے کا یعنی عزم بھی ہو کہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ ضرور کرنی چاہیے کہ جو توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کو خوشخبری سنائی. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور پھر اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اور اس سے سرزد ہونے والے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے اور ہر گناہ پر جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے جس سے اس نے توبہ کی تھی. اور اللہ عز و جل اسے ہر نیکی کے بدلے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے اور حوروں میں سے ایک حور سے اس کا نکاح فرماتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ روزانہ 70 اور ایک روایت میں آیا کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. یقیناً یہ ہمارے لیے یہ سنت بن جائے اس لیے آپ استغفار کیا کرتے تھے. اے کاش ہم بھی روزانہ استغفار کرنے والے بن جائیں اور کم از کم 70 مرتبہ 72 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے اور دنیاوی طور پر یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت فرما دی جاتی ہے. چنانچہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنا دل توبہ کی طرف مائل کرنا چاہیے اور توبہ بھی وہ کریں جو توبۃ النصوحہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو، یعنی توبہ ہو اور توبۃ النصوحا. یہ توبۃ النصوحا یہ کیا ہے؟ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ نصوح کا معنی ہے اللہ عز و جل کے لیے ایسا خالص ہونا کہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی ہماری توبہ اس لیے ہو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. بعض اوقات ہم کسی فعل سے اس لیے بھی توبہ کرتے ہیں کہ کہیں اپنے معاشرے میں بدنام نہ ہو جاؤں، میری عزت نہ چلی جائے، میری ویلیو کم نہ ہو جائے. اور کبھی اس لیے گناہ سے توبہ کی جاتی ہے کہ یہ میں گناہ کروں گا تو میری صحت تباہ ہو جائے گی. اپنی صحت کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے، لوگوں میں اپنی عزت قائم کرنے کے لیے بعض اوقات توبہ کی جاتی ہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے، چلے کوئی صورت تو ہی توبہ کی، لیکن توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کریں. اے کاش ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، بلکہ ہر کام، ہر نیک کام اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو. اور یہی ایک مومن کی کامیابی ہے کہ وہ ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے والا بن جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات معاشرے میں یہ سننے کو ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ توبہ تو کرتا ہوں لیکن توبہ پر استقامت حاصل نہیں ہوتی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ کہ جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے کہ جو اللہ پاک کا خوف رکھنے والے ہوں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں اور نیکیوں میں استقامت اختیار کرنے والے ہوں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا پیارے پیارا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. اس مدنی ماحول میں
توبہ پر استقامت حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہزاروں ہزار بلکہ لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے توبہ کی، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، چینج لائے، اور الحمدللہ عز و جل راہ قرآن و سنت پر گامزن ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی موڑ سے وابستہ ہو جائیے، ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کیجیے، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ لاج رکھ میرے دست دعا کی مولا، لاج رکھ میرے دست دعا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے اپنی رحمت کی، اپنی عطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے یا خدا۔ اس مہینے کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا۔ اس مہینے کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، یا رب مصطفیٰ، یا رب صحابہ، یا رب اولیاء، تیرے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے اپنے گناہوں پر نادم تیری عالی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہماری اس توبہ کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہم اپنے سارے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا دے۔ اے پروردگار، تو ہمیں گناہوں سے نجات دے دے۔ اے پروردگار، اے اللہ، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل، ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں۔
اے پروردگار تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ عز و جل تو اپنی رحمت سے ہماری توبہ میں ہمیں استقامت دے دے، اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے پروردگار، اے اللہ عز و جل جتنی بد نگاہیاں کی، اے مولا جتنی بد کلامیاں کی، اے مولا جتنے گناہ کیے سب کو معاف فرما دے، اے اللہ عز و جل ہمیں نیکی کی توفیق دے دے، اے پروردگار ہمیں 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی سعادت دے دے، اے مولا جن پر زکوٰۃ فرض ہیں انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کرنے والا بنا، اے اللہ عز و جل ہمیں بخل سے بچا، ہمیں سخاوت کا کوئی جذبہ عطا فرما دے، اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، اے پروردگار ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عز و جل، اے پروردگار ایمان پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیدار ہو، اے پروردگار کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم اس دنیا سے جائیں، اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ہم سب کو کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا، ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما دے، ہمارا باطن بھی اچھا فرما دے، اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ عز و جل طرح طرح کی بیماریاں ہیں مولا، کسی کے والدین بیمار ہیں، کوئی خود بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کے گھر والے بیمار ہیں، اے مولا سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، اے مولا ہمیں بیمار مدینہ بنا، اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں انہیں فراخ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ عز و جل جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ عز و جل، اے پروردگار ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا، اے اللہ عز و جل آسان نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ عز و جل ہر قسم کی ٹینشن سے، اے اللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے ہمیں بچا، اے اللہ عز و جل، اے پروردگار ہمیں اپنا نیک بندہ بنا، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ عز و جل ریاکاری سے نجات عطا فرما، اے پروردگار ہمارے دل کو اپنی رحمت سے بھر دے، اے پروردگار، اے مالک و مولا نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما اور ہمیں گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا دل نیکیوں کی طرف مائل فرما، اے اللہ عز و جل، اے مالک و مولا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ عز و جل، اے پروردگار ہم سب کی ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ باب المدینہ